کسی مضبوط پہاڑ کا اتنا بوجھ نہیں ہوتا جتنا بے قصور پر تہمت لگانے کا بوجھ ہوتا ہے۔ اکثر سستے لوگ ہمیں زندگی کے مہنگے سبق دے جاتے ہیں۔ زندگی کو سمجھنا ہے تو پیچھے دیکھو، اور زندگی کو جینا ہے تو آگے دیکھو۔ ذلت کے لباس کا کوئی ناپ نہیں ہوتا، یہ ہر جسم پر پورا آ جاتا ہے۔ جس طرح گھڑی کی سوئی آگے پیچھے کرنے سے وقت نہیں بدلتا، اسی طرح گردن اونچی یا نیچی کرنے سے انسان کی اوقات میں کوئی فرق نہیں آتا۔ موسیٰ علیہ السلام نے جس راستے سے دریا پار کیا، فرعون اسی راستے پر غرق ہوا۔ راستے نہیں، رہبر بچاتے ہیں۔ دو چیزیں جو ہمیشہ زیادہ نظر آتی ہیں، اپنی سمجھ اور دوسروں کی غلطی۔ ادب کا دروازہ اتنا تنگ اور چھوٹا ہوتا ہے کہ اس میں داخل ہونے سے پہلے سر کو جھکانا پڑتا ہے۔ اگر تنقید ہی کرنی ہو تو نرم لہجے میں کریں، کیونکہ نرم لہجہ ضمیر کو جگاتا ہے، جبکہ سخت لہجہ انا کو جگا دیتا ہے۔ میں نے سمندر سے سیکھا ہے جینے کا سلیقہ، چپ چاپ سے بہنا اور اپنی موج میں رہنا۔ خاک کو کھا گئی خاک، اور تکبر وہیں کا وہیں رہ گیا۔ مزاج میں تھوڑی سختی لازمی، لوگ پی جاتے سمندر اگر کھارا نہ ہوتا۔ وقت ایک تماشے کی دیر ہے صاحب، میری فقیری بھی کیا، تیری بادشاہی بھی کیا۔ دوسروں کو سمجھانا مشکل ہو جائے تو خود کو سمجھا لینا بہتر ہوتا ہے۔ سب سے بہتر لقمہ وہ ہے جسے اپنی محنت سے حاصل کیا جائے۔ جب کوئی دوست تمہیں اپنا راز بتائے تو یہ سمجھنا کہ وہ اپنی عزت تمہیں امانت دیتا ہے، اس میں کبھی بھی خیانت مت کرنا۔ زندگی میں خود کو کسی کا عادی مت بنانا، کیونکہ انسان بہت خود غرض ہے۔ جب آپ کو پسند کرتا ہے تو آپ کی برائی بھول جاتا ہے، اور جب آپ سے نفرت کرتا ہے تو آپ کی اچائی بھول جاتا ہے۔ انسان ہو اور ظرف نہ ہو، گویا کتاب ہو اور حرف نہ ہو۔ بہترین عاجزی یہ ہے کہ انسان دوسرے کے اندر ایک برائی دیکھے تو اسے اپنے اندر کی 10 برائیاں یاد آئیں۔ منافقت کے ڈسے ہوئے لوگ پھر خلوص والوں پر بھی اعتبار نہیں کرتے۔ اللہ ناراض ہو تو روٹی نہیں چھینتا، بلکہ سجدے کی توفیق چھین لیتا ہے۔ جب اللہ چاہتا ہے کہ کسی بندے سے دوستی کرے تو اس کی زبان پر اپنا ذکر اور دل پر اپنے فکر کے دروازے کھول دیتا ہے۔ رشتے اور راستے تب ختم ہونا شروع ہو جاتے ہیں جب پاؤں نہیں، دل تک جاتے ہیں۔ لوگ نفسیاتی نہیں ہوتے، انہیں تھوڑا ہی اتنا جاتا ہے کہ وہ جذبات کھو دیتے ہیں، مان نہیں رکھتے، منہ پھیر لیتے ہیں، دلچسپی نہیں رکھتے۔
آپ کی بے چینی کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ کوئی دوسرا آپ کی وجہ سے بے چین ہو۔ باہر سے برتن جتنا مرضی چمکا لو، جب تک اندر سے نہیں دھوئیں گے گندا ہی رہے گا۔ یہی حالت انسان کی ہے۔ اچھے دنوں کے انتظار میں ہماری ساری عمر گزر جاتی ہے، اور پھر پتہ چلتا ہے کہ جو دن گزر گئے وہی اچھے تھے۔ ہمیں صرف زندگی عطا ہوتی ہے، اس میں انسانیت یا حیوانیت ہمیں خود پیدا کرنی پڑتی ہے۔ والدین کی نافرمانی کے بعد جس بھی خوشی سے آپ لطف اندوز ہوں گے، اس خوشی کی عمر بہت چھوٹی ہوگی۔ جو لوگ آپ کے بارے میں بہت کم جانتے ہیں، وہی لوگ آپ کے بارے میں زیادہ بات کرتے ہیں، زیادہ مشورے دیتے ہیں اور زیادہ تنقید کرتے ہیں۔ غیرت کے نام پر فقط بیٹی ہی قتل کیوں؟ مارا ہو باپ نے کوئی بیٹا مثال دو۔ کھانے میں کوئی زہر گھول دیں تو اس کا علاج ممکن ہے، مگر کان میں کوئی زہر گھول دیں تو اس کا علاج نہیں ہے۔ ایک بزرگ سے ملاقات ہوئی تو میں نے گزارش کی کہ کچھ نصیحت کیجیے۔ انہوں نے عجیب سوال کیا کہ کبھی برتن دھوئے ہیں؟ میں ان کے سوال پر حیران ہوا اور جواب دیا کہ جی دھوئے ہیں۔ پوچھنے لگے کیا سیکھا؟ میں نے کہا اس میں سیکھنے والی کیا بات ہے؟ وہ مسکرائے اور کہنے لگے برتن کو باہر سے کم اور اندر سے زیادہ دھونا پڑتا ہے۔ میں اور میرا رب روز ایک چیز کو نظر انداز کرتے ہیں، میں اس کی عطاؤں کو اور وہ میری خطاؤں کو۔ زمین پر سب سے خوبصورت جگہ آپ کے دل کا مرکز ہے، جہاں سے زندگی شروع ہوتی ہے۔ بزرگ کہتے ہیں فصل رنگ بدلے تو کاٹ دو اور لوگ رنگ بدلے تو چھوڑ دو۔ موت کا دن تو ہنگاموں میں گزر جاتا ہے، اگلے دن احساس ہوتا ہے کہ جانے والا تو چلا گیا۔ کچھ لوگوں کو کسی نہ کسی چیز کے لیے آپ کی ضرورت ہوتی ہے، اور کچھ لوگوں کو صرف اس لیے آپ کی ضرورت ہوتی ہے کہ آپ ان کے لیے ہر چیز ہو۔ گناہ کر کے کہاں چھپاؤ گے؟ یہ زمین و آسمان سب اسی کا ہے۔ جو لوگ سچے ہوتے ہیں وہ تہذیب کے دائرے کا لحاظ کرنا بھی جانتے ہیں اور صبر کے گھونٹ پینا بھی۔ اگر تم نے کچھ نہ بدلا تو کچھ بھی نہ بدلے گا تمہاری زندگی میں۔ توبہ قبول ہونے کی بڑی نشانی یہ ہے کہ اس کے بعد انسان کا دل گناہ سے ہٹ جاتا ہے۔